بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں جنون، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی تیسری قسط کی جانب۔ تھوڑی دیر بعد ان کی طرف سے بریفنگ لے کر زرباغ اور چاکر خان جس طرح خاموشی سے یہاں آئے تھے اسی طرح خاموشی سے اپنے کمرے میں منتقل ہو گئے۔ ان کے میزبانوں نے ان کے لیے کسی طرح کا تکلف نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کی موجودگی میں کمرہ نمبر 241 میں کسی ویٹر کی آمد بھی ان کے لیے مشکوک تھی۔ البتہ پردھومن نے شیمپین کی 2 بوتلیں انہیں جذبہ خیر سگالی کے تحت پیش کر دی تھیں، جنہیں دیکھتے ہی دونوں کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ ویل ڈن! دونوں کے کمرے سے نکلتے ہی پردھومن نے توصیفی نظروں سے ارجن نواز کو دیکھتے ہوئے کہا، تھینک یو سر۔ ارجن نواز مسکرایا، کنور تم میرے دوست ہو، ہمیشہ میری گڈ بک میں رہتے ہو۔ میں جانتا ہوں تم میں بہت ٹیلنٹ ہے، تم بہت آگے نکلو گے، کیونکہ تمہارا ایریا یہی ہے۔ ایک کام کی بات بتاتا ہوں، اسے اپنے دوست کی طرف سے تحفہ سمجھنا۔ ارجن نے استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے پتا جنرل سری نواس گپتا کہا کرتے تھے کہ انگریز نے اپنی طاقت کے بجائے حکمت عملی کے بل بوتے پر ہندوستان کے خصوصاً اس حصے پر اتنی لمبی حکومت کی تھی جسے اب پاکستان کہتے ہیں۔ تم دیکھ لو، اس کے چاروں صوبوں میں ڈسٹربنس پیدا کرنے والے لوگ رہتے ہیں، پنجابی، سندھی، پٹھان، بلوچ، سب لڑنے مرنے والے لوگ ہیں۔ انگریزوں نے ان پر حکومت کا جو کلیہ بنا رکھا تھا وہ کچھ اس طرح ہے، پنجابی پر حکمرانی کرو، سندھی کو نظر انداز کرو، پٹھان کو خرید لو، اور جانتے ہو بلوچوں سے متعلق وہ اس کلیہ کے قائل تھے کہ بلوچ کو عزت دو، یہ لوگ بڑے ٹیڑے ہوتے ہیں، اور یہاں گھی ٹیڑھی انگلیوں سے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ چونکہ اب تم ان کے ڈیسک انچارج بن جاؤ گے، یاد رکھنا بدترین حالات میں بھی یہ لوگ اپنی انا ضرور برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ان کی انا کے غبارے میں ہوا بھرتے رہو۔ پردھومن نے اپنی بات مکمل کی تو ارجن نواز نے اس کی طرف توصیفی نظروں سے دیکھا۔ واو، واہ سر، واہ، ایک دم شاندار، واقعی آپ نے بڑی اہم بات بتائی، تھینک یو سر۔ وہ دل سے پردھومن کی صلاحیتوں کا قائل تھا، خصوصاً اس کے مطالعے کی عادت تو ایجنسی میں اس کی پہچان بن گئی تھی۔ اس کے ساتھی جانتے تھے کہ پردھومن کے ساتھ کوئی نہ کوئی کتاب ضرور رہتی تھی۔ آج رات اس کو خوش کر دیں گے سر، اس نے پردھومن کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ یہ لوگ سینٹرل ایشیا کی عورتیں بہت پسند کرتے ہیں، اس کی طرف کوئی پٹاخہ سی لڑکی بھیج دو۔ پردھومن نے آنکھ دبائی۔ بندوبست ہو چکا ہے سر، ہم نے سردار صاحب کے لیے آذربائیجان کی جس لڑکی کا انتخاب کیا ہے وہ اس کے 14 طبق روشن کر دے گی سر۔ کنور مسکرایا۔ ویری ویل ڈن، پردھومن نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ڈائننگ ہال کی طرف جا رہے تھے۔ اگلے روز اس نے زرباغ کے بتائے ہوئے اکاؤنٹس میں رقم منتقل کروائی اور دوپہر کے بعد اسے فون کر کے یہ خوشخبری بھی دے دی۔ زرباغ اور چاکر خان جو ارجن نواز کی شیمپین کی باٹلز اور رات کو ان کے کمرے میں پہنچنے والی 2 لڑکیوں کے ساتھ ابھی تک مدہوش پڑے تھے، اس اطلاع پر جھوم اٹھے۔ شام کی فلائٹ سے ارجن نواز واپس دلی آ گیا۔ زوردار دھماکوں کی آوازیں کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھیں۔ ارسلان کو اچانک ہی زوردار جھٹکا لگا تھا۔ اس کے سامنے کا منظر واضح تو نہیں تھا، لیکن اچانک جب کوئی گولا پھٹتا تو اس کی روشنی سے چند لمحوں کے لیے جنگل میں منگل کا سما بندھ جاتا تھا۔ حملہ ہو گیا آخر، وہ بڑبڑایا، پھر چوکنا ہو کر بیٹھ رہا۔ اس کی کوٹھڑی کا دروازہ باہر سے بند تھا، جبکہ گولوں کی روشنی میں اس نے کیمپ میں موجود لوگوں کو مرتے، زخمی ہو کر گرتے اور بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ سب کو اپنی جان کے لالے پڑے تھے۔ اس اچانک حملے نے انہیں بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ جس کا جدر منہ اٹھا اسی طرف بھاگ رہا تھا۔ رات کے اس پہر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حملہ کس طرف سے ہوا ہے، اور نہ ہی کوئی حملہ آور دکھائی دے رہا تھا۔ ان کے لیے جوابی حملہ کسی بھی صورت ممکن نہیں رہا تھا۔ سپن بولدک کے انتہائی شمال میں موجود اس تربیتی کیمپ تک عام حالات میں رسائی ہی ممکن نہیں تھی۔
سڑک اور آبادی سے 15 کلومیٹر دور پہاڑوں کے درمیان موجود اس کیمپ کو کیمپ 3 کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کیمپ کے باہر بظاہر تو افغان فوجی تعینات رہتے تھے اور اسے افغان فوج کی چھاؤنی کی حیثیت حاصل تھی، لیکن اس کے اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کیمپ 3 را کا وہ خفیہ تخریب کاری مرکز تھا جس کی موجودگی کی اطلاع انتہائی محدود تھیں۔ صرف چند لوگوں کو ہی اس بات کا علم تھا کہ یہاں کیا ہوتا ہے، اور وہ صرف افغان انٹیلیجنس ریم کے اعلیٰ افسران تھے۔ کیمپ 3 براہ راست را کے آپریشنل چیف کی نگرانی میں کام کر رہا تھا۔ یہاں کے تمام انسٹرکٹرز را کے انتہائی تربیت یافتہ لوگ تھے جن کا انتخاب انتہائی کٹھن مراحل سے گزرنے کے بعد ہوتا تھا۔ یہاں بلوچستان اور فاٹا سے ورغلا کر لائے گئے نوجوانوں کو دہشت گردی کی خصوصی تربیت دی جاتی تھی۔ بھارتی انٹیلیجنس را کی خصوصی برانچ OSO کے زیر نگرانی چل رہے اس کیمپ تک ارسلان بھی پہنچ گیا تھا۔ ارسلان کا تعلق سردار زرباغ کے قبیلے سے تھا۔ اس کا باپ بلوچستان کے محکمہ شاہرات میں SDO تھا۔ ارسلان کو گریجویشن کے بعد کوئٹہ یونیورسٹی میں بھیج دیا گیا تھا۔ خضدار میں موجود اس کا گھر اس گاؤں کے 10-15 پکے گھروں میں سے ایک تھا، لیکن ان کا شمار بھی سفید پوش لوگوں ہی میں ہوتا تھا۔ اس کا والد کسی نہ کسی طرح سردار زرباغ کی سفارش پر SDO تو بن گیا تھا، لیکن اس کو شاید سال میں 2-3 مرتبہ ہی اپنا دفتر دیکھنے کی توفیق ہوتی تھی۔ تنخواہ بینک کے ذریعے مل جایا کرتی تھی، نوکری وہ سردار زرباغ کی ہی کرتا تھا۔ ارسلان خواب دیکھنے والا نوجوان تھا۔ اس نے روایتی طریقوں سے BA اور پھر MA پولیٹیکل سائنس بھی کر لیا تھا، لیکن نوکری نام کی کوئی چیز یہاں نہیں پائی جاتی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ کرپشن میں اپنا حصہ وصول کرنے کا گر جانتے ہو تو ٹھیک، ورنہ کسی بلوچ آزادی پسند گروپ کے ساتھ مل جاؤ اور موجیں کرو۔ ارسلان اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دیکھ چکا تھا۔ اس کے ہمسائے میں اس کا بچپن کا دوست حسین مزاری بھی ان کی طرح سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن بلوچ ٹائیگرز میں شامل ہونے کے بمشکل 3-4 ماہ بعد ہی اس کی فیملی کوئٹہ منتقل ہو گئی تھی، جہاں انہوں نے اپنا گھر خرید لیا تھا، جبکہ اس کے دونوں بھائی کراچی میں کاروبار کر رہے تھے۔ یہ سب اس لوٹ مار کے ثمرات تھے جو بلوچستان کی آزادی کے نام پر وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اغوا برائے تاوان کی 4-5 کامیاب وارداتیں کیں اور کروڑوں روپے کما لیے۔ ارسلان کو یہ راستہ حسن نے ہی دکھایا تھا۔ یار، آزادی وغیرہ کا کوئی چکر نہیں، یہ سب ٹھگ اکٹھے ہوئے ہیں، تم بھی ہمارا حصہ بن جاؤ، بس ایک چکر لگانا ہے ادھر افغانستان کا اور پھر 2-3 وارداتیں، باقی سب گڈ ہے۔ یہاں نوکری وغیرہ تو ملنی نہیں، کب تک باپ کی کمائی اڑاتے رہو گے؟ 2 بہنیں بیٹھی ہیں بیانے والی، انہیں کیا اسی جہنم میں جھونکو گے؟ حسن نے اسے سمجھایا، مستقبل کے سہانے خواب دکھائے اور یقین دلایا کہ وہ پاکستان سے بغاوت نہیں کر رہے، بلکہ ان لوگوں کی مدد سے اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں۔ حسن نے اس کی خصوصی ملاقات زرباغ سے بھی کروا دی تھی۔ زرباغ اسے جانتا تھا۔ اس نے ارسلان کو خوش آمدید کہا اور تیسرے روز وہ اپنے ایک اور ساتھی کے ساتھ اپنے مشن پر گامزن تھا۔ دم رخصت ارسلان کو زرباغ کی طرف سے 10,000 روپے کی پہلی سلامی ملی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ اتنی خطیر رقم دیکھی تھی۔ آدھے پیسے اس نے ماں کے حوالے کیے، اسے نوکری کی خوشخبری سنائی اور اپنے ساتھی کے ساتھ چمن کا رخ کیا۔ چمن سے اسپن بول تک ہزاروں لوگوں کا آنا جانا معمول کی بات تھی۔ وہ بھی ان ہزاروں میں سے 2 تھے جو آسانی سے سرحد عبور کر گئے، جہاں ان کے دوست ان کے منتظر تھے، جنہوں نے ان کی اسپن بولدک ہی میں نمکین دمبے سے ضیافت کی۔ یہ افغانی دوست تھے جن کی جیپ کے ذریعے وہ شام ڈھلنے سے پہلے کیمپ 3 پہنچ گئے، جہاں اس کا استقبال ان جیسے ہی ایک نوجوان نے کیا جو شاید تربت کا رہنے والا تھا۔ اس نے اپنا نام جمشید بتایا تھا، لیکن اس بات کے امکانات موجود تھے کہ یہ نام اور مقام غلط ہو، کیونکہ حسن نے اسے دم رخصت شدت سے سمجھایا تھا کہ وہاں کوئی اپنی صحیح شناخت کسی کو نہیں بتاتا، سب کے نام جعلی ہوتے ہیں، وہ بھی ایسا ہی کرے۔ حسن نے بطور خاص اسے کہا تھا کہ وہ کبھی کسی کی اصلیت جاننے کی جستجو نہ کرے۔ اگر کسی کو اس بات کا شک بھی گزرا تو اس کی کم از کم سزا موت ہے۔ حسن نے اس کیمپ سے متعلق جو بریفنگ اسے دی تھی، حالات یہاں اس کے بالکل برعکس تھے۔ وہ تو یہ سمجھ کر آیا تھا کہ یہاں کسی نہ کسی طرح ٹریننگ کے 2 ماہ پورے کر کے بلوچستان میں اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں ہونے والی لوٹ مار کا حصہ بن جائے گا اور 2-4 لمبے ہاتھ مار کر اپنے گھر والوں سمیت کراچی منتقل ہو جائے گا۔
لیکن یہاں پہلے ہی روز اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ نادانستگی میں آیا یا پھر اپنی ناجائز خواہشات کے تابع ایسے جہنم میں داخل ہو گیا ہے جہاں سے اس کا سلامتی کے ساتھ واپس لوٹنا ہی مسئلہ بن گیا تھا۔ صبح 7 بجے اسے ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود ناٹے قد، گٹھے ہوئے جسم اور گھنی مونچھوں والے ایک شخص کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی ارسلان کے احساسات بدلنے لگے تھے۔ اسے یوں لگا جیسے غلطی سے کسی غلط جگہ پر آ گیا ہے۔ کیا نام ہے تیرا؟ گھنی مونچھوں والے اس سر نے اس کی طرف دیکھا تو ارسلان کو یوں لگا جیسے اس کی آنکھوں سے نکلتی برقی لہر نے ارسلان کے سارے جسم کا ایکس رے کر لیا ہو۔ ارسلان سر، اس نے مختصر جواب دیا۔ سیدھا کھڑا ہو، سر نے غصے سے کہا تو ارسلان کے پیچھے کھڑے کمانڈر نے جو اسے یہاں لایا تھا اس کی کمر میں ٹھوکا لگا کر اسے احساس دلایا۔ ارسلان کو اس حرکت پر غصہ تو بہت آیا لیکن وہ برداشت کر گیا۔ سر نے اس سے 3-4 اور سوالات کیے، پھر کمانڈر کی طرف متوجہ ہوا۔ ٹھیک ہے، اسے پروٹوکول بتا دو، آج ہی سے شروع کر دو اسے۔ اوکے سر، کمانڈر نے مستعد فوجیوں کی طرح اسے سلیوٹ کیا اور ارسلان سمیت باہر آ گیا۔ یہاں سے پریڈ گراؤنڈ تک وہ ارسلان کو پروٹوکول سمجھاتا رہا۔ اس نے ارسلان سے کہا کہ جب بھی اسے سر کے سامنے پیش کیا جائے اس نے سر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرنی، سر جھکا کر رکھنا ہے۔ پریڈ گراؤنڈ میں کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کو اپنا تعارف نہیں کروانا، کسی سے اس کا نام وغیرہ نہیں دریافت کرنا، صرف اپنے کام سے متعلق بات کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ارسلان کے لیے یہ ضابطۂ عمل ناقابل قبول تھا۔ اسے تو یوں لگا جیسے وہ کسی بیگار کیمپ میں آ گیا ہو۔ سر کے کمرے میں ایک کونے میں دھری دیوار پر لگی ہندو دیوتاؤں کی تصاویر نے اسے یہ سمجھا دیا تھا کہ وہ کوئٹہ میں جو کچھ اخبارات میں پڑھتا رہا ہے وہ پروپیگنڈا نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ اس گورکھ دھندے کو غیر ملکی ہاتھ چلا رہے ہیں۔ جیل کے قیدیوں کی طرح اس نے 3 روز یہاں بسر کیے۔ دن میں انہیں مختلف ہتھیار چلانے، بارود لگانے، گھات لگا کر حملہ کرنے کی ٹریننگ دی جاتی تھی، اور شام کو جس بیرک میں انہیں رکھا گیا تھا وہاں ان کی تفریح تباہ کے لیے بلو فلمیں چلائی جاتی تھیں جسے سب بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے تھے۔ اس کی بیرک کے کمانڈر نے، جسے سب لوگ کمانڈر سلطان کے نام سے جانتے تھے، ارسلان کو بتایا تھا کہ اچھی کارکردگی دکھا کر دوبارہ اس کیمپ میں آنے والوں کو اس کیمپ سے ملحقہ ایک خفیہ مقام پر ہر طرح کی عیاشی کروائی جاتی تھی، خصوصی انعام دیا جاتا تھا، ہر طرح ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ جبکہ ایک مرتبہ اس جال میں پھنسنے والے کسی پرندے نے اگر کبھی اپنی مرضی سے اڑان بھرنے کی کوشش کی تو اسے زندگی کی قید سے ہی آزاد کروا دیا جاتا تھا۔ گو کہ اس کیمپ میں رازداری کا سختی سے اہتمام ہوتا تھا، اس کے باوجود یہاں موجود لڑکے ایک دوسرے سے رسم و راہ قائم کر لیتے تھے۔ ارسلان اور نجیب کی ملاقات اس کیمپ میں ہی پہلے روز ہوئی تھی۔ نجیب زادے اس کے ساتھ والے بستر پر سوتا تھا اور اسے قریباً 1 ماہ پہلے یہاں آیا تھا۔ اس کا تعلق فاٹا کی ایک ایجنسی سے تھا۔ اس نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر تیسرے ہی روز اعتماد میں لے کر ارسلان سے کہہ دیا تھا کہ اس نے کیمپ 3 میں آ کر زندگی کی بدترین غلطی کی ہے۔ نجیب زادے نے اسے بتایا کہ وہ بھی اسی کی طرح خوابوں کی دنیا میں زندہ رہنے والا نوجوان ہے جسے ورغلا کر یہاں پہنچایا گیا ہے۔ اس نے ارسلان کو بتایا کہ صرف سر ہی نہیں، یہاں کے تمام انسٹرکٹر ہندو اور بھارتی ہیں، اور پاکستان آرمی کے خلاف جتنے بھی گروپ کام کر رہے ہیں ان سب کی یہ لوگ مکمل سرپرستی کرتے ہیں۔ ارسلان کو یہ بات تو اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ یہاں آزادی وغیرہ کا کوئی چکر ہی نہیں، یہ سب فراڈ ہے۔ ان کی کمزوری سے غیر ملکی ایجنسیاں فائدہ اٹھا رہی ہیں اور ان کے سردار انہیں ان کے آگے فروخت کر کے اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں۔ کچھ بھی ہو، آخر وہ بلوچ تھا، غیرت اور خودداری اس کی رگوں میں تھی۔ یہ دونوں نعمتیں اسے ورثے میں ملی تھیں۔ یہاں کے انسٹرکٹرز جس بدتمیزی سے اسے مخاطب کرتے تھے وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وقتی مصلحت کے تحت وہ اس بدتمیزی کو برداشت کر رہا تھا، لیکن ایک روز تو انتہا ہی ہو گئی جب انہیں بارود کھانے والے انسٹرکٹر نے ماں کی گالی دے کے مخاطب کیا۔ یہ گالیاں یہاں معمول کی بات تھیں، لیکن اس روز ارسلان کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے پوری قوت سے انسٹرکٹر کے منہ پر گھونسا مارا۔ کالج میں وہ باکسنگ کا چیمپئن سمجھا جاتا تھا۔ اس زوردار پنچ نے انسٹرکٹر کو دن میں تارے دکھا دیے۔ اس کے منہ سے خون فوارے کی طرح ابلنے لگا۔ حیرت اور غصے سے بے قابو انسٹرکٹر نے چاہا کہ اس سے بدلہ لے۔ غصے اور نفرت سے اندھا ہو کر وہ اس کی طرف لپکا اور دوسرے ہی لمحے زمین چاٹتا نظر آیا۔
جواب میں اس کی مدد کو آنے والوں کی آمد سے پہلے پہلے ارسلان نے اس کی وہ درگت بنائی کہ انسٹرکٹر کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کی مدد کے لیے آنے والوں میں مقامی افغان انٹیلیجنس کے درجنوں اہلکار اور کچھ اس کے ساتھی بھی شامل تھے۔ سب ہاتھوں میں پکڑے ڈنڈوں کے ساتھ اس پر پل پڑے۔ جب تک ارسلان کے اوسان بحال رہے اس نے ان کا مقابلہ کیا، لیکن کب تک؟ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد بھی وہ اسے ٹھوکریں مار کر نفرت اور غصے کا اظہار کرتے رہے۔ ارسلان کی آنکھ اس کال کوٹھری میں کھلی تھی جس میں وہ بند تھا۔ ہوش میں آنے پر اسے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ حیرت انگیز طور پر وہ گھبرایا نہیں تھا۔ کافی دیر تک وہاں کوئی نہ آیا۔ ارسلان کو اپنے جسم کا انگ انگ ٹوٹتا محسوس ہوا، لیکن اس نے کمال ضبط سے خود پر قابو پائے رکھا۔ اس بات کا احساس اس کی چھٹی حس نے کر لیا تھا کہ اس کی خفیہ نگرانی ہو رہی ہے، کیونکہ کچھ دیر بعد ہی 5 مسلح محافظ اسے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ انہوں نے ارسلان کی کوٹھڑی کا دروازہ کھول کر اس کے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے، آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھی اور اس کے بازوؤں کو سختی سے پکڑ کر ایک طرف گھسیٹنے لگے۔ 3-4 منٹ بعد اس تکلیف دہ سفر کا خاتمہ ہوا تو اس کی آنکھوں سے پٹی اتار دی گئی۔ ارسلان نے خود کو سر کے سامنے پایا جو خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے سالے؟ سر نے اسے گالیاں دیں تو ارسلان پر پھر دورہ پڑ گیا۔ اس نے چاہا کہ آگے بڑھ کر سر پر حملہ آور ہو، لیکن محافظوں نے اسے قابو کیے رکھا۔ اس کے باوجود اس نے جواب میں سر کو منہ بھر بھر کے اس وقت تک گالیاں دیں جب تک اسے مار مار کر بے ہوش نہ کر دیا گیا۔ دوسری مرتبہ جب اس کی آنکھ کھلی تو کوٹھڑی کے ایک کونے میں پانی کا پلاسٹک کا جگ، روٹیاں اور کچھ سالن موجود تھا۔ ارسلان نے چند لمحے صورتحال کا اندازہ لگایا۔ اب اس کے جسم نے درد کرنا بھی بند کر دیا تھا، یا شاید وہ اس احساس سے ہی مبرہ ہو گیا تھا۔ نہ جانے کب تک یہ صورتحال چلے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی قسمت کا فیصلہ زرباغ ہی کرے گا، کیونکہ یہ کوئی پہلا اس نوعیت کا واقعہ نہیں تھا جو یہاں پیش آیا ہو۔ اس سے پہلے بھی 3-4 ایسے واقعات پیش آ چکے تھے۔ یہ لوگ ایسے باغی نوجوانوں کے مالکان سے ان کی آخری ملاقات کروانے کے بعد ہی ان کی ہدایت کے مطابق ان کی موت اور زندگی کا فیصلہ کرتے تھے۔ زرباغ نہ جانے کب یہاں آئے، اس نے سوچا، اور ہمت کر کے پہلے اپنا منہ اچھی طرح پانی سے دھونے کے بعد پانی پی کر کھانا کھانے لگا۔ اسے کھانا کھانے میں بہت دقت ہو رہی تھی، لیکن جیسے تیسے اس نے کھانا زہر مار کیا، کیونکہ یہ اس کے لیے ناگزیر تھا۔ اگلے روز بھی اسے 2 وقت اسی طرح ایک محافظ کھانا دے کر چلا گیا، لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اسی رات یہ قیامت برپا ہوئی تھی۔ اچانک ہی اسے کچھ لوگوں کی آوازیں سنائی دیں جو طالبان کو گالیاں بک رہے تھے، جنہوں نے ان پر حملہ کیا تھا۔ ارسلان سمٹ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اچانک اسے یوں لگا جیسے اس کے بالکل نزدیک فائرنگ ہو رہی ہو۔ پھر 3-4 لوگ بھاگتے ہوئے اسے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ ارسلان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ سب کچھ اتنا اچانک اور بوکھلا دینے والا تھا۔ اچانک ہی ایک امید نے جنم لیا۔ اس نے سوچا حملہ آور آخر ان کے دوست ہونے سے رہے، اگر وہ انہیں یقین دلا دے کہ حملہ آوروں اور اس کا دشمن مشترک ہے تو ممکن ہے ان کی ہمدردی حاصل ہو جائے۔ اسے طالبان سے متعلق خاصی معلومات پہلے سے حاصل تھیں، جن میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ اپنے دشمنوں پر رحم بالکل نہیں کرتے، اور اپنے دشمن کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جس کا عام حالت میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چاروں اطراف سے ہونے والی گولیوں کی بارش اب تھمنے لگی تھی، لیکن ابھی فائرنگ رکی نہیں تھی۔ وہ کسی اندھی گولی کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے اپنی کوٹھڑی کے دروازے کے سامنے سے ہٹ کر اپنی دانست میں مورچے میں چھپا ہوا تھا، جب اسے پشتوں میں باتیں کرتے اور نعرے لگاتے 3-4 طالبان اس طرف آتے دکھائی دیے۔ دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں سے وہ اٹھ کر سلاخوں کے سامنے کھڑا ہو کر انہیں مدد کے لیے پکارنے لگا۔ اس کی چیخو پکار پر 2 نوجوانوں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنی بندوق کے تانے اس کے نزدیک آ گئے۔ کون ہو تم؟ ان میں سے ایک نے قدرے غصے سے اور بلند آواز میں اسے مخاطب کیا۔ اس ڈربانما کمرے کے باہر تالا دیکھ کر انہیں اس بات کا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ان کا دشمن نہیں۔ میرا نام ارسلان ہے، یہ لوگ مجھے اغوا کر کے لے آئے ہیں اور یہاں 5 روز سے قید رکھا ہوا ہے۔ ارسلان نے فوراً پہلے سے تیار کردہ کہانی سنانی شروع کر دی۔ انہوں نے ٹارچ کی روشنی اس کے منہ پر ڈالی، اسے دائیں بائیں ہاتھ اٹھا کر گھمایا،
پھر ایک حملہ آور نے اپنے ہاتھ میں پکڑے واکی ٹاکی پر کسی سے پشتو میں بات کی۔ اس دوران وہ مسلسل اس کی طرف دیکھتا رہا۔ دوسری طرف سے ہدایت ملنے پر اس نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کچھ کہا، جنہوں نے چند قدم پیچھے ہٹ کر باہر لگے تالے پر فائرنگ کر کے تالا توڑ ڈالا اور اسے باہر نکال لیا۔ تم جو کوئی بھی ہو، یاد رکھنا اگر کوئی چالاکی کی تو کتے کی موت مارے جاؤ گے۔ چپ چاپ ہمارے پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔ اس نوجوان نے ارسلان کی طرف دیکھ کر ایسے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ ارسلان کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی سنسناہٹ ہونے کا احساس ہونے لگا۔ فائرنگ قریباً تھم گئی تھی، اکا دکا گولیاں البتہ چل رہی تھیں، لیکن ارسلان اندازہ لگا سکتا تھا کہ یا تو اس کے ساتھی فرار ہو گئے ہیں یا پھر سب مارے جا چکے ہیں۔ تینوں اس کے آگے اپنی جنگی تربیت کے مطابق چل رہے تھے اور خوفزدہ ارسلان ان کے پیچھے پیچھے سمٹا سہما چل رہا تھا۔ قریباً 10 منٹ تک وہ اسے اس بلڈنگ میں گھماتے رہے، پھر وہ ایک کھلے راستے پر باہر آ گئے جہاں ایک گھنے درخت اور جھاڑیوں میں ایک موٹر سائیکل چھپائی گئی تھی۔ ایک نوجوان نے موٹر سائیکل سیدھی کی اور اسے سٹارٹ کیا، ارسلان کو اپنے پیچھے بٹھایا اور ارسلان کے پیچھے ایک اور نوجوان بیٹھ گیا۔ ارسلان خوف زدہ دونوں کے درمیان پھنسا بیٹھا تھا۔ وہ خود کو اس قابل بھی نہیں پاتا تھا کہ ان سے کوئی سوال ہی کر سکے، ان سے یہی پوچھ لے کہ وہ کون ہیں۔ موٹر سائیکل چل دی جبکہ ان کا تیسرا ساتھی مخالف سمت میں غائب ہو گیا۔ اچانک ہی ہونے والے زوردار دھماکے سے ارسلان کا دل دھک سے رہ گیا، لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ حملہ آوروں نے شاید اس تربیتی کیمپ کے اسلحے میں دھماکہ کیا ہے۔ اتنا زوردار دھماکہ ارسلان نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا تھا۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے، دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں، جبکہ اس کے ساتھی صورتحال سے قطعی لا تعلق رات کے اندھیرے میں اس پہاڑی راستے پر موٹر سائیکل کو ہیلی کاپٹر کی طرح چلا رہے تھے۔ اس اعصاب شکن سفر کا اختتام قریباً 15-20 منٹ بعد ہو گیا جب موٹر سائیکل رکی۔ موٹر سائیکل سوار انہیں سلام کر کے اندھیرے میں غائب ہو گیا اور وہاں رہ جانے والے اس کے دوسرے ساتھی نے ارسلان کو اپنے پیچھے آنے کی ہدایت کی۔ قریباً آدھ گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد وہ ایک گاؤں کے نزدیک آ گئے۔ اسے گاؤں کہنا تو غلط تھا، پہاڑی کے دامن میں کچھ کچے مکانات تھے۔ اندھیرے میں اس کا اندازہ ارسلان نے صرف چند ٹمٹماتے دیوں سے لگایا۔ اچانک ہی پہاڑی کے دامن سے 2 نوجوان ان کے سامنے آ گئے تھے۔ اس کے ہمراہی نے دونوں سے گرم جوشی سے معانقہ کیا اور پشتوں میں اس کا تعارف بھی کروا دیا۔ دونوں نے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھا اور اسے لے کر گاؤں کی طرف چل دیے۔ اس کا ہمراہی وہاں سے ہی واپس لوٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کچے کمرے میں موجود تھا جہاں زمین پر ہی 2-3 بستر لگے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ آنے والوں نے اسے وہاں بیٹھنے کے لیے کہا، اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر ایک نوجوان نے اس سے ٹوٹی پھوٹی اردو زبان میں کہا، صبح تمہیں کمانڈر صاحب کے سامنے پیش کریں گے، وہی تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کریں گے۔ اگر یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تو مارے جاؤ گے۔ خیال رکھنا ہمارے چاروں طرف امریکن فوجی موجود ہیں، ہم سے بچ گئے تو وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ رات کے اندھیرے میں ہینڈز اپ کروانے کا خطرہ کوئی مول نہیں لے گا۔ ارسلان سہم کر رہ گیا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔